تین بڑے لوگ ایک ہی ناول کو ترجمہ کر رہے تھے. افضال صاحب نے قتل احمد کا ایک پیش گفتہ موت کی روداد The Chronicles of a Death Foretold ناول ہے مارکیز کا, اس کو ترجمہ کیا. یہاں پر اسلام آباد میں زیاجہ لندری نے قتل احمد کا روزنامچہ کے نام سے اسی کو ترجمہ کیا. افضل احسن رندھاوا نے پینو دس دیتی گئی موتا روزنامچہ کے نام سے اس کو کیا. تو ان لوگوں نے بالکل ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ترجمہ کیا. اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس ترجمے کے حوالے سے کچھ آپ اگر روشنی ڈالنا چاہیں, کچھ ہمیں سکھانا چاہیں, بتانا چاہیں. دیکھیے ترجمہ بہت ساری تھیوریز ہیں, لیکن جو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ ٹیکسٹ سے وفادار ہے. آپ اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں پڑھیں اور اپنی طرف سے اس کے کردار یا مقامات کو بھی تبدیل نہیں کریں. ہم بہت سی کہانیاں ہیں جو کہ ہم بڑی آسانی سے اس کو پاکستان میں بنا سکتے ہیں, کردار کے نام ہمارے جیسے ہو سکتے ہیں, لیکن پھر وہ ہمیں پاکستان کہانی تو نہیں دکھانا ہے ترجمے, ہمیں وہ ماحول, وہ صورتحال, وہاں کے لوگوں کو دکھانا ہے. تو اس حد تک اگر ہم اس کو ترجمے کو برقرار رکھیں تو کامیاب ہوں گے. دوسری بات, چاہے میں ترجمہ کروں, نظم لکھوں, نثر لکھوں, میں کبھی بھی قاری کو اپنے سے کم رتبہ نہیں سمجھتا. جو بات میں سمجھ رہا ہوں, جو بات میں کہہ رہا ہوں, وہ ہو سکتا ہے اتنی تو وہ سمجھ ہی لے گا, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بہتر سمجھے. تو اس لیے چیزوں کو آسان بنانا کہ وہ زیادہ تر لوگوں تک پہنچ جائے, ہو سکتا ہے فوری طور پر نہیں پہنچے لیکن وہ پہنچ جائے گی. پھر تھوڑی سی ترجمے میں ایک چیز آتی ہے کہ اردو میں میں خود بھی اور ہمارے زیادہ تر لوگ جو لکھتے ہیں وہ مختصر جملے لکھتے ہیں, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کمپلیکس سینٹینس, وہ نہیں لکھتے. اب آپ دیکھیں گے مارکیز کو اور بہت سارے لوگ ہیں تو آدھے آدھے صفحات میں ایک ہی جملہ چلتا ہے, ایک سارا مانگو ہے جس وہ تو اس کا قائل ہی نہیں ہے, نہیں کہ پنکچویشن کے نشان بھی نہیں ہوتے سب, مگر احمد مشتاق نے اس کا ترجمہ کیا. تو میں نے جو جتنے بھی کیے, میں نے کسی مصنف کے جملوں کو توڑا نہیں, وہ پورا جملہ جس طرح اس نے انگریزی میں لکھا, چونکہ ہم انگریزی کے توسط سے ترجمہ کرتے ہیں چاہے وہ اسپینش میں لکھا ہو, تو اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کی اور حد الامکان یہ کوشش کی کہ وہ رواں بھی ہو, اردو کا پڑھنے والا اسے پڑھے. لیکن اگر اس کو تھوڑے سی توجہ اور دینی پڑ رہی ہے پڑھنے میں, تو میں نے چاہا کہ وہ توجہ دے اور پڑھے اور اس کے مطابق تک پہنچے.